اس بات کا ہمیں پتہ ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کے کنویں میں جو کتا گرا ہوا ہے جس کا نام اسرائیل ہے، اس کی تو خواہش یہ ہے کہ یہ معاملات فیل ہو جائے. اب کیا ٹرمپ صاحب نے بھی اس کو اسی طرح ڈیزائن کیا؟ دیٹ ریمینس ٹو بی سی. ہاں، اور اس پہ ایران نے کہہ دیا، ایران نے 2 باتیں کی ہیں. ایران نے کہا کہ جی ہم فوردو میں جو فرسٹ جنریشن جو ہیں ان کو ہم سینٹریفیوجز جو ہیں ان کی بجائے ہم 6th جنریشن سینٹریفیوجز لا رہے ہیں. سو دے بیسکلی میڈ اٹ کلیئر دیٹ دے ول کنٹینیو ود انریچنگ یورینیم. دوسری انہوں نے بات یہ کی ہے کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم اس کا جواب دیں گے. اب اس میں ایک اہم چیز یہ ہے رضا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ نیو یارک ٹائمز نے بھی رپورٹ کیا ہے، باقی یو ایس آؤٹ لیٹس نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے ہوتیز کے ساتھ ڈیل کی کہ جی ہم یہ حملے بند کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے نا وہ جو $160 ملین کا وہ جو ہے وہ جہاز جو ہے وہ جا کے ریڈ سی میں گر گیا کیونکہ ہوتیز کا وہ اٹیک آ رہا تھا. اور اس کے علاوہ جو اس کی قیمت جو کاسٹ بڑھ رہی تھی ایوری ڈے آف سینڈنگ دوز sorties out and not really getting much out of it. سو ٹرمپ نے کہا کہ یار یہ جو ہے نا کاسٹ افیکٹو نہیں ہے، سو لیٹس گیٹ آؤٹ. اب آپ اس کا اطلاق کریں ایران کے، ہاں، جس کے پاس ڈیکوائز ہیں، جس کے پاس میلوں لمبی ٹنلز ہیں، ریسورسز ہیں، بالکل سائلوز ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سارا کچھ. اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اگر یہ لیٹس سے کہ سارٹیز بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے ڈسٹرکشن تو ہوگی اس کے اندر. ایران سٹارٹس فائرنگ دیز میسائلز، ٹھیک ہے، جی، سعودی آئل فیلڈز کے اوپر، یو اے ای کے آئل فیلڈز کے اوپر، کویت کے آئل فیلڈز کے اوپر، اردن کے اندر، اسرائیل کے اوپر، یو ایس بیسز کے اوپر. تو آپ کا کیا یہ برینٹ کی پرائس آلریڈی جو ہے وہ اوپر چلی گئی ہے، ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ آیا ہے تو برینٹ از شارٹ اپ، جی، کیونکہ مارکیٹ تو ریئیکٹ کرتی ہے نا اس کو. انہوں نے کہا کہ جی یہ فضا جو ہے یہ مسموم ہو رہی ہے، تو جو ہے وہ پرائس شوٹ اپ کر گئی. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ معاملہ واقعی اللہ نہ کرے یہ اس طرف چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو یہ اٹ ول بی اے اسٹون اینڈ فری فال نا. ٹرو، اور جو ٹرمپ صاحب تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو امن چاہتا ہوں، تو پھر ان کو پالیسی ایسی بنانی پڑے گی کہ جس کو which is designed to succeed not to fail. جی اجاز، یہ آپ نے ٹرمپ والا اینگل بہت اہم ہے، اور میرے خیال سے خدا کرے کہ یہ معاملہ یہاں پہ آئے نہ. لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ سے یہ بھی میں جانوں کہ ایران کی ملٹری اسٹرینتھ جو ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کس حد تک گاڈ فوربڈ اگر یہ کانفلکٹ آتا ہے، اسرائیل کرتا ہے اٹیک یا امریکہ کیونکہ ہٹ جاتا ہے یا کرنے دیتا ہے، جیسے کہ ابھی رہی ہے پالیسی پیلسٹائن میں بھی، تو ایران کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ اس کی آرمی کی مقابلہ کر سکتی ہے اسرائیل کی بڑی ویل لیسڈ اور ویل سپورٹڈ ملٹری ہے؟ دیکھیں ایران کی جو روایتی صلاحیت ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ایران کی ایئر فورس کی کوئی خاص صلاحیت نہیں ہے. گراؤنڈ اٹیک تو ہونا نہیں ہے، دیٹس ناٹ پاسبل، بیکاز بہت بڑا ملک ہے، بہت مشکل جو ہے وہ جیوگرافی ہے ملک کی، تو ظاہر ہے ایریل اٹیکس ہوں گے. اس کے اندر یہ دیکھنا ہوگا کہ اب وہ ایریل اٹیکس کو چونکہ ان کے پاس اتنی مؤثر ایئر فورس نہیں ہے تو وہ ایئر فورس تو مقابلہ کر نہیں سکتی. پیچھے رہ گیا آپ کے گراؤنڈ ایئر ڈیفنسز، اور جو آپ کی صلاحیت ہے آف فائرنگ میسائلز، اور یہ ہے کہ نیوی کے پاس کتنی صلاحیت ہے کہ وہ کچھ ونڈ سکور کر سکے، ڈرونز اٹیک کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. اس میں نقصان جو ہے ظاہر ہے ایران کا زیادہ ہوگا، لیکن یہ نہیں دیکھنا کہ ان کا کتنا نقصان ہوگا، یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنا نقصان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر وہ ان کا جو ہے وہ 70% نقصان ہوتا ہے اور وہ 30% بھی کر سکتے ہیں یا چلیں 20% بھی کر سکتے ہیں، تو وہ ایک بہت بڑا نقصان ہے.
لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو خلیج کی ریاستیں ہیں اور سعودی عرب ہے، ان کو اپنی پوری جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ معاملہ ادھر تک نہ پہنچے. اس کی وجہ اسرائیل کے اوپر فزیکلی اتنا نقصان نہیں ہوگا، ایران کی جو جوابی کارروائی ہوگی نا، اس سے خلیجی ریاستوں کا اور سعودی عرب کا زیادہ نقصان ہوگا. رائٹ. سعودی عرب جو اس وقت اپنی معیشت کو ڈائیورسفائی کر رہا ہے، جو نئے شہر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو سعودی عرب کو ایک جدید ریاست کے طور پہ جو ہے وہ سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ دیٹ مینس، لیکن جو بھی ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس قسم کی صورتحال میں تو آگے نہیں بڑھ سکتی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سعودی عرب کے بھی مفاد میں ہے کہ اسرائیل کی یہ خواہش جو ہے یہ پوری نہ ہو، کیونکہ اس کے اندر بائی دا وے اس کے اندر امریکہ بھی لوزر ہوگا. اس کے اندر ونر جو ہے نا، ٹیکٹیکل ونر صرف ایک ہی ہوگا، اور وہ ہے اسرائیل. یہی یہ اپنا ایران نے تو یہ کہا ہے کہ وہ یورینیم انریچمنٹ جو ہے اس کے اوپر سمجھوتا نہیں کریں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک سیکیور لوکیشن میں بنائیں گے اور باقی میجرز ہم بعد میں اناؤنس کریں گے. ایران کا بھی اس کے اوپر جو ہے وہ سمجھوتا ہونا مشکل دکھائی دے رہا ہے یہ اتوار کو جو ہو رہے ہیں. لیکن یہ آپ نے ملٹری کانفلکٹ خدا نخواستہ اگر ہوتا تو اس کے اوپر یہ آپ نے اہم بات کی ہے کہ اس میں جو گلف کنٹریز ہیں پھر ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا یہ رسک بن جائے گا، اسپیشلی سعودی عربیہ کے لیے، جو کہ ان سب کی یہ خواہش ہے کہ یہ لوگ اب آپ کو پتا دنیا بھر میں انویسٹ کر رہے ہیں، ڈیولپ کر رہے ہیں اپنی سوسائٹیز کو. تو اس صورتحال میں کیا یہ لوگ رول ادا کر سکتے ہیں اسرائیل کے سے؟ یو اے کے تو تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ اب براہ راست ڈپلومیٹکلی وہ ریکگنائز کرتے ہیں، سعودی عربیہ کے بھی پس پردہ بات چیت چلتی رہتی ہے، اور امریکہ ساروں کا ہی چاچا ہے. تو یہ لوگ پریویل کر سکتے ہیں اور اسرائیل کے بھئی یہ موقع ٹھیک نہیں ہے، یہ اس کے نقصانات جیسے آپ نے کہا. پریویل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، ان کو دیکھنا یہ ہے، یہ ان کے لیے ایک ایگزسٹینشل مسئلہ ہے. رضا، ہاں آپ مجھے ایک بات بتائیں، 3 میزائل جو ہے وہ ابو دھابی یا دبئی ڈاؤن ٹاؤن میں اگر گرتے ہیں، اس کا کیا نتیجہ ہوگا یو اے ای کے لیے؟ بالکل بہت سنگین نتیجہ ہوگا. بالکل مطلب ہے کہ وہ ساری جو انویسٹمنٹ اور فورنرز جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سب کچھ، all of that will go to shite. بالکل. تو یہی معاملہ. اب مجھے ایک آپ بات بتائیں، یہ تو ایران کو چھوڑ دیں، ہوتیز کے ساتھ معاملہ کیسے جو ہے وہ جی یمن کی جنگ کیسے ختم ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہوتیز کو تو ختم کر نہیں سکے، اور ہوتیز نے جو کاسٹ ایکسٹریکٹ، جو قیمت ان سے جو ہے وہ نکالنی شروع کی، اس کے بعد سعودی عرب بھی نکلا ادھر سے اور یو اے بھی نکلا. انہوں نے کہا جی یہ بھاری قیمت آپ نہیں ادا کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے، پھر ٹینکر وار بھی ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ایران جو ہے وہ کمزور ملک ہے مقابلتاً کہ امریکہ اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کے ساتھ، لیکن وہ کچھ ایسی قیمت جو ہے وہ لے سکتا ہے خطے کے ممالک سے، جس سے ایک جو اوور آل جو بیلنس آف پاور. اور یہ مت بھولیں کہ ایران جو ہے وہ اسیمیٹرک وار لڑنے کا ماہر ہے. سو انہوں نے تو پچھلے 40 سال سے ایک ہی کام کیا، they have honed the art of asymmetric war. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہ جس قسم کا مشرق وسطیٰ جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کی نظر میں ہے، جس کا اظہار ہم نے دیکھا جب وہ سعودی عرب گئے اور یہ خلیجی ریاستوں میں گئے اور سارا کچھ، تو وہ بھی خاک میں مل جائے گا.